अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं साइम.7 यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ज़रिए आप कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर सीख सकते हैं। आज के सबक में हम सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 2 और 3 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले हम आयत नंबर 1 को दोहरा लेते हैं। फातिहा कहते हैं शुरू करने को, चूँकि सूरतुल फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है, इसलिए इसको सूरत फातिहा कहा जाता है। इस सूरत को सूरतुस सिलात, सूरतुल काफिया, सूरतुल शिफा, कुरान अजीम, उम्मुल किताब का नाम भी दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आयत नंबर 1 में हमने पढ़ा कि तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात को बहुत पसंद है कि हम उसका शुक्र अदा करें, तो वो हमें और भी नेमतें अता करता है। रब्बुल आलमीन से मुराद है तमाम जहानों का मालिक, तमाम आलमों का मालिक, आलम इंस, आलम जिन, आलम मलाइका, आलम वहूश व तयूर, यानी जितनी भी मखलूक़ात हैं, सबका मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। आयत नंबर 3, अर्रहमान, बड़ा बख्शिश करने वाला। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा रहम करने वाला। मुफस्सिरीन का कहना है कि रहमान से मुराद वो ज़ात है जो दुनिया और आखिरत में तमाम मखलूक़ात पर रहम करती है, बिला किसी तखसीस के। दुनिया में कितनी मज़ाहब और कितने कौमें आबाद हैं, हर कोई, हर मखलूक अल्लाह ताला के दी हुई नेमतों से फैज़याब हो रहा है, यानी अल्लाह ताला हर एक पर अपना रहम किए हुए है। और रहीम से मुराद है कि अल्लाह ताला का रहम आखिरत में सिर्फ मोमिनीन पर होगा, यानी जिस तरह से कुरान पाक में है वकान बिलमुमिनीन रहीमा, यानी मोमिनों पर रहम किया जाएगा आखिरत में, और आखिरत में अल्लाह ताला के रहम के हकदार सिर्फ मोमिनीन होंगे। इसी तरह से मुफस्सिरीन का कहना है रहमान से मुराद वो ज़ात है जिससे जब मांगा जाता है तो वो बहुत खुश होती है और भी नेमतें अता करती है। और रहीम से मुराद वो ज़ात है जिससे ना मांगा जाए तो वो गुस्सा करती है। सुभान अल्लाह। आप दुनिया के मामले लें, अगर हम किसी से मांगने जाते हैं तो लोग हमें डांट देते हैं, झिड़क देते हैं और हमारी तजलील करते हैं ये कहकर कि तुम क्या हर रोज़ मांगने आ जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन अल्लाह ताला का मामला देखें, वो कितना रहीम है। जब हम उससे मांगते हैं तो वो राज़ी होता है, और जब हम उससे नहीं मांगते तो वो नाराज़ होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं रहमान हूँ, मैंने रहम को पैदा किया है, और जो कोई रहम के रिश्ते को जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, और जो उसको काट देगा मैं उसको तोड़ दूंगा, यानी मैं उसको भी काट दूंगा। रहम के रिश्तों से मुराद है हमारे खूनी रिश्ते, जैसे बहन भाई, माँ बाप। हमें हर हाल में इन रिश्तों के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़े रखने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे भी हालात हों, हमें इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जो भी मसला हो, तुम्हारी जो भी हाजत हो, तुम अपने रब से दुआ करो, सिवाय एक दुआ करने से मना फरमाया, और वो दुआ थी कता रहमी की दुआ, यानी रहम के रिश्तों को तोड़ने के लिए हमें किसी किस्म की दुआ भी नहीं मांगनी चाहिए। अल्लाह, अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, और रहमान रहीम ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं। हम किसी दूसरे को इन नामों से नहीं पुकार सकते, ना ही रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसकी इजाज़त दी है। लेकिन बाज़ दूसरे नामों को अल्लाह ताला ने दूसरों के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान पाक में रहीम का नाम इस्तेमाल किया गया है,
اور انسانوں کے لیے بھی سمیع اور بصیر کو استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن رحمان، رزاق اور خالق اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جو ہم کسی دوسرے کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں پر رحم کریں، بڑوں کا ادب کریں اور ہر طرح سے اپنے دل کی سختی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی اور رحم کو پسند کرنے والا ہے اور سختی کو پسند نہیں کرتا، اور جس چیز میں سختی شامل ہو جائے وہ اپنا حسن کھو بیٹھتی ہے۔ یعنی آپ روزمرہ کی مثال لیجئے، جب ہم ہر وقت اپنے بچوں کو ڈانٹ کے جھڑک کے کام کہتے ہیں تو ان ریٹرن وہ بھی ہمارے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم تحمل، برداشت اور پیار اور رحم دلی سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے رویے بھی اچھائی کی طرف بدلنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم جتنا سختی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی وہی عمل دہراتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں رحم دلی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رحم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں میں بھی رحم کو بھر دے۔ اپنے دلوں میں نرمی اور رحم کو ڈالنے کے لیے ہمیں کثرت سے یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے دل کی سختی دور ہو جائے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مالک یوم الدین۔ مالکی، مالک ہے، یوم دن، الدین روزے جزا اور سزا یعنی قیامت کا۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کے دن یعنی قیامت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا نہیں چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن کا مالک ہے، بلکہ آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا مالک، دنیا اور آخرت کا مالک۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے مالک یوم الدین یعنی کہ آخرت کے دن ساری کی ساری بادشاہی، سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بادشاہ بنایا، اسے اختیارات دیے، لیکن آخرت کے دن میں کوئی انسان بادشاہی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا آج غالب حکمت والے کی بادشاہی ہے۔ یعنی آج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا سوائے جس کو رحمان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوں گی سوائے گنگناہٹ کے، کچھ سنائی نہ دے گا۔ اور فرمایا جب قیامت آئے گی تو اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص نہیں بول پائے گا، اور اس میں بعض بدبخت ہوں گے اور بعض سعادت مند۔ یعنی حاضرین، مکافات عمل کا سلسلہ تو دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن آخری اور حتمی فیصلہ ہمارے اعمال کا وہ روز قیامت کے دن ہوگا، اور اسی دن ہمیں ہمارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کس کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، تو وہ اس کا اپنا اختیاری امر ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا وہ بخشا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ تو فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دانا وہ شخص ہے
جو اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جب ہم پیش کیے جائیں گے تو اس دن ہمارے اعمال اگر درست ہوں گے تو ہمیں اسی کے لحاظ سے جزا اور سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور اس دن وہ ایسا دن ہوگا جس دن انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹے برے عمل کو دیکھ لے گا۔ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں خود اپنا حساب کتاب لینا چاہیے، تاکہ اس دن جس دن ہمارا حساب کتاب لیا جائے تو ہم اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ہمیں اپنے اعمال کو وزندار بنانا چاہیے، نیکیاں کر کے، اچھے عمل کر کے، بڑوں کی خدمت کر کے، چھوٹوں پر رحم کر کے، غریبوں کی داد رسی کر کے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر سلوک کر کے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھ کر، روزے رکھ کر، زکوٰۃ ادا کر کے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے رب کو بہت پسند ہیں۔ ہمیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، چغل خوری، بہتان، الزام تراشی جیسے برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ جب ہم برے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم جنت کی طرف اپنی راہیں ہموار کریں گے، اور ہر وہ عمل جو ہمارے رب باری تعالیٰ کو پسند ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو روز جزا اور سزا یعنی قیامت کے دن ہم اچھے انداز سے اپنے رب کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور ہر ہم اس عمل سے بچنا چاہیے جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، اور اس کی نعمتوں کے شکر کے لیے کثرت سے الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اور اپنے دل کی سختی دور کرنے کے لیے کثرت سے یا رحمن یا رحیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق، ہمت، طاقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حاضرین، اگر آپ کو میرا درس سمجھ آیا اور اچھا لگا تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل سائم.7 کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میرا ہر آنے والا درس آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔